اب آج قادیانیوں کا سٹیٹس آج کی ڈیٹ میں کیا ہے؟ قادیانی بھی تو ظاہر ہے کسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں نا. تو ہم ذرا بڑی بڑی کیٹیگریز دنیا میں دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی کیا ہیں. یا دنیا میں کوئی مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا. نان مسلم ہوگا تو اس کی دو پھر کیٹیگری ہوں گی, یا وہ مرتد ہوگا یا وہ کافر ہوگا. اب قادیانیوں کو کہاں پہ آپ نے فال کروانا ہے؟ نان مسلم میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ نان مسلم ہوگا جو اہل کتاب ہے, اور ایک وہ ہے جو نان اہل کتاب ہے. جیسے ہندو ہیں, بدھسٹ ہیں, یہ ہیں نان اہل کتاب, اور کرسچنز اور جوز اہل کتاب ہیں دونوں کافر ہیں. اب جوز اور کرسچنز کی کیٹیگری میں قادیانیوں کو فال کروانا ہے یا ہندوؤں اور بدھسٹ کی کیٹیگری میں فال کروانا ہے؟ یہ زیادہ تر تو مرتد ہی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ. سر میں آ رہا ہوں نا ادھر, میں اسی لیے آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں. تو بدھسٹ کی کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتا. اب دوسرا مسئلہ ہو گیا, میں نے کہا کافر کی دو من قسمیں ہیں, کافر اور مرتد. مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے. میں آپ کو 20ویں صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں. لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا, اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں. ایسا تو نہیں ہوا, ان کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا. اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں, کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں. لہٰذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا, مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا, اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں, نعوذ باللہ, اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں, ان کا سٹیٹس یہ ہے, ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح, ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے, وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات, تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا, یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ بالکل کریں گے. اچھا, اب تیسری چیز, ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ ظاہر ہے پھر قادیانی کو بنتا ہے. قادیانی کو آسان ہے. اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ہماری دعوت سے اسلام قبول بھی کیا اللہ کے فضل سے. اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں, چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ والا کفر. لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں نا, وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے, نعوذ باللہ. یہ کذاب تو نہیں کہہ رہے, یہ پیغمبر مان رہے ہیں. اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں نا, تو وہ گمراہی تو ایڈیشن میں ہے. نبی علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں, اور حضور کی محبت ان کو دیں, ان کو حدیثیں بتائیں. ہم نے تو ان کے بتایا ان کو کیا کیا دھوکے مولویوں نے دیے ہیں. تو میرا جو کلپ ہے نا قادیانیوں کو دعوت اصلاح, کئی لوگوں نے یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے کہا کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کے ساتھ سمجھایا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے آپ کیا ہوتے؟ قادیانی. آپ ویسے کہتے نہیں, میں پوری تحقیق کرتا. تحقیق کا حال یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے دیوبندیوں کے مفتی ہیں نا, پیدائشی دیوبندی ہیں, تو تحقیق کر کے وہ اہل حدیث یا بریلوی تو کوئی نہیں ہوئے. تو اگر ان کے ابا جی قادیانی ہوتے تو انہوں نے دیوبندی بھی نہیں ہونا تھا. آج ختم نبوت کی تحریکیں چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ابا اجداد بھی دیوبندی تھے. ادھر اسی طریقے سے بریلویوں کا حال ہے, اسی طریقے سے اہل حدیث کا ہے, اسی طریقے سے اہل تشیع کا ہے. تو ایک میں تلخ جملہ بولوں
کہ پریکٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہیں، یہ میں ٹونٹ اور تانے کے طور پہ بول رہا ہوں آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے، کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے، کیونکہ آپ کی تحقیق کا لیول تو یہی ہوتا۔ تو سر پھر یہ آپ تھوڑا، اگر آپ کہیں کہ میں نے جناب وہ، اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے کسی غیر قادیانی کی بات نہیں سننی تو اسے پوری زندگی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے۔ اس طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی جب تک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے آپس میں ایک دوسرے کی، ان کو کیسے مسائل کا اختلاف سمجھ آ سکتے ہیں؟ تو اب کرتے کرتے اینڈ پہ ہم اہل کتاب تک پہنچے۔ تو سر جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو آپ سارے معاملات کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں، کافر میں لفظ بول رہا ہوں مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے، اور اس سے بھی آگے میں تلخ جملہ بولنے لگوں سنیوں سے ٹوٹے ہوئے، کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا، سنیوں سے نکلا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں میں سنیوں سے ٹوٹا ہوا ایک کفریہ فرقہ، وہ فرقے سے بھی تپ جاتے ہیں، کہتے ہیں فرقہ نہ کہیں، یہ تو آپ ان کو علیحدہ آئیڈینٹی دے رہے ہیں، چلے ہم کہتے ہیں کفریہ عقیدے رکھنے والا گروہ یا جماعت، وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کا کم از کم اتنا لیول تو ان کو دیں اور ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں دین میں داخل ہو جاتی۔ ہم نے جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا ہے اور پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے مجھے بتائیں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ پکے ہو گئے ہیں، وہ سنیوں سے لے جاتے ہیں، وہ ان کا نہیں سنتے کہ تو سر یہ جو کچھ ہمارے یعنی ملک میں ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی تو پازیٹیو تبدیلی آتی، نیگیٹو تو ضرور آئی ہے، پازیٹیو کوئی نہیں آئی۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ڈیبیٹس کریں، اور یہ آپ کہتے ہیں نا جی ان سے ڈیبیٹ نہیں کرنی، وہ جناب وہ بڑے ہوشیار ہیں، عام بندوں کو پھنسا لیتے ہیں، اور سر وہ تو آپ میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اپنی امام کو، وہ اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ آپ کراتے ہیں کہانیاں، علی بھائی بتاتے ہیں قرآن و حدیث، سر ان کو بھی جو کہانیاں ان کے بزرگوں نے کروائی ہیں نا، آپ اگر ان کی کہانیاں عیاں کریں نا ان پہ تو انشاءاللہ وہ پھنسیں گے نہیں ادھر، وہ بھی ادھر ہی آئیں گے اور جھوم جھوم کے کہیں گے کیا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، نہ میں ہوں مسلم، علمی کتاب، ٹھیک ہو۔